السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا آخری عشرہ، نزول قرآن کا مہینہ، اس کی مبارک راتیں، طاق راتوں میں ہی سے ایک رات میں اللہ نے قرآن عطا فرمایا اور اسی قرآن کا دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری۔ سورۃ القصص کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 55 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہل لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہاں پر تذکرہ جو ہے وہ حبشہ سے کچھ لوگ آئے تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، ان کو بشارت دی گئی کہ اہل کتاب میں سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے اس کو دوہرا اجر ملے گا، پچھلے رسول کو ماننے کا بھی اور آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا۔ ان کا بڑا پیارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے ان سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہی، ان کے ساتھ بد کلامی کرنا چاہی، انہوں نے برائی کا جواب بھلائی سے دیا اور کہا بھائی تم پر سلامتی ہو، ہم نادان لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ ابھی تازہ اسلام قبول کیا اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں، کتنا عمدہ کردار سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کردار کہ ہم برائی کا جواب بھلائی سے دیں اور فضول لوگوں سے الجھنے سے بچیں تاکہ اپنے اوقات کی حفاظت کر کے دین پر عمل بھی کر سکیں اور دین کی دعوت کا کام بھی جاری رکھ سکیں۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے آپ چاہیں کہ ہدایت دیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ہدایت دے سکیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے رہنمائی عطا کی جا رہی ہے۔ بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو اپنے بہت سارے ایسے رشتہ داروں کے بارے میں جو بھی کفر و شرک پڑھتے چاہتے تھے تو بتا دیا گیا کہ محنت کرنی ہے، خواہش بھی رکھنی ہے، لیکن ہدایت دینا نہ دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں بڑا قیمتی موضوع آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ، مشرکین عرب کہتے تھے اگر یہ بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیں، خاص طور پر مکے والے کہتے تھے تو ان بتوں کی وجہ سے تو ہماری تجارت بھی چلتی ہے، پورے عرب میں امن بھی ملتا ہے، اگر ہم توحید پر آ جائیں گے تو ہماری تو معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا۔ ہم بھی بیک آف دا مائنڈ میں ذہن میں رکھیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں انفرادی معاملات میں بھی اگر حلال حرام کی تمیز رکھیں گے، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑیں گے، حرام کو چھوڑیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، استغفر اللہ۔ اور اجتماعی سطح پر بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر شریعت کے احکامات کا نفاذ کریں گے، اسلامی سزاؤں کا نفاذ کریں گے، سود کو ختم کر دیں گے، اللہ اکبر، ہم بھوکے مر جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موضوع کا بڑا پیارا بیان اور جوابات یہاں پر ہیں۔ ارشاد ہوا وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے، ہمارا تو معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ معاذ اللہ، مشرکین کہتے تھے۔ اللہ کا پہلا جواب اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے حرمت والے مقام امن میں ان کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ ارے تمہارے شرک کے باوجود یہاں کس قدر اللہ نے نعمتیں دیں، سارے عرب میں قافلے لٹتے ہیں، تمہارے محفوظ رہتے، کچھ اگتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ کیا کچھ تمہیں پھلوں میں سے رزق اللہ عطا فرما رہا ہے، تو جب تم توحید پر آ جاؤ گے اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا، استغفر اللہ۔ یہ سمجھتے نہیں۔ ایک اور جواب وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، سو یہ ان کے مسکن ہیں، نہ آباد ہوئے ان کے بعد مگر تھوڑے ہی لوگ۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہوئے۔ معیشت کا تمہیں بڑا خوف ہے تو جن کی بڑی بڑی معیشتیں تھیں، بڑی بڑی قوم عاد، قوم سمود اور قوم سبا، سورہ سبا میں پڑھیں گے، ان اقوام کے معاملات کو دیکھو، بڑا ان کو ناز تھا اپنی ترقی پر، اپنی دولت کے اوپر، اپنی جائیداد کے اوپر، اپنی تجارت پر، اللہ نے برباد کر دیا۔ تو معیشت بچاتے ہوئے ایمان کی دولت تم نے کھو دی تو تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے کیا؟ اور سب کا وارث کون؟ اللہ۔ وہ سارے میں بڑے بڑے چلے گئے جن کو تم بڑا سمجھتے ہو، معیشتوں والے سارے چلے گئے، سب کا وارث کون؟ اللہ۔ تو اس کی مانو، اس سے رجوع کرو اور اس کے حضور جھک جاؤ اور اس کی اطاعت کی روش اختیار کرو۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور آپ کا رب نہیں ہے بستیوں کو ہلاک کرنے والا جب تک کہ ان کی بڑی بستی، مرکزی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرے۔ مرکزی بستی سے مراد سینٹرل لوکیشن، جہاں بقیہ چھوٹے چھوٹے شہر اور قصبات جو ہے وہ مل جاتے ہیں اور وہاں سے پیغام پہنچنا آسان ہوتا۔
وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو۔ جب بستیوں والے ظلم پر اترتے ہیں پھر سرکشی پر قوموں پر عذاب آتا ہے، پہلے ہم پڑھ چکے۔ تیسرا جواب مال کی فکر ہے، معیشت کی فکر ہے، پیٹ کی فکر ہے، فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، تمہیں جو کوئی بھی شے دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کا حقیر سا سامان ہے اور اس کی زینت کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس آخرت کی فکر کرو، دنیا حلال طریقے پہ کماؤ کوئی مسئلہ نہیں، جائز طریقے پر کما کے جائز طریقے پر خرچ کرو، اجر ملے گا، لیکن اصل نہیں، اصل وہ آخرت ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی فکر کرو۔ افلا تعقلون، بس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، تو جس سے ہم نے عمدہ وعدہ کیا پھر وہ اس کو پانے والا ہے، کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کم متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین، جس سے ہم نے دنیا کی زندگی کے سامان سے بہرہ مند تو کیا پھر وہ روز قیامت گرفتار ہو کر حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوا۔ تو جس سے عمدہ وعدہ ہے جنت کا وہ، اور جو کل جو جہنم میں جانے والا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جواب آئے گا؟ بالکل نہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ نے پکارے گا فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، پھر کہیں گے وہ جن پر حکم عذاب ثابت ہو گیا، رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے بہکایا۔ ایک اشارہ ہے شیاطین کی طرف، جنات کی طرف جنہوں نے شرارتیں کی تھیں اور بری دعوتیں دی تھیں، اور شیطان بھی نافرمان تو ہے رب کا، لیکن کل وہ بھی اقرار کرے گا کہ میں نے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں جنہیں ہم نے بہکایا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں ویسے ہی بہکایا جیسے ہم خود بہک گئے تھے۔ تبرأنا الیک، ہم تیرے حضور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ یہ شرارتیں کرنے والے بہکانے والے خود اب جنہوں نے پوجا پاٹ کی تھی ان کے انکاری ہو جائیں گے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب، اور کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ عذاب دیکھیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے اور دنیا میں رہ کے محتاج مخلوق کو خدا کا درجہ نہ دیتے، معاذ اللہ۔ ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، بس ان کو کوئی بات نہیں سوجے گی اس دن، بس وہ آپس میں سوال بھی نہیں کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے عمل کیا اچھا تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے اور جو پسند فرماتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، ان لوگوں کے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں، جھوٹے معبود ہوں، مخلوقات، کسی کا کوئی اختیار نہیں، کوئی اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے اور برتر ہے جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تمام تعریف و شکر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے لیے حکم کا اختیار ہے اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اگلی دو آیات میں دن رات کے تعلق سے بڑا خوبصورت انداز اللہ کی طرف سے غور و فکر کی دعوت۔ ہم لوگ فار گرانٹڈ لے لیتے نا، نعمتوں کو استعمال کرتے توجہ نہیں کرتے، کس قدر اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اے نبی فرمائیے بھلا دیکھو اگر اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت تک کے لیے تم پر ہمیشہ رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے لیے دن کی روشنی لے کر آئے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، آپ فرمائیے بھلا دیکھو اگر اللہ تم پر روز قیامت تک کے لیے دن کو روشن کر دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے، تم دیکھتے نہیں ہو؟
تمہیں سوجتا نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. غور و فکر کی دعوت بار بار قرآن دے رہا ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور اس اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس رات میں آرام کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں اس کے فضل یعنی روزی میں سے تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے. کوئی جواب نہیں دے سکے گا. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال کر لائیں گے، پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچی بات اللہ کی ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گی وہ سب باتیں جو وہ لوگ گھڑا کرتے تھے. ہر رسول اپنی امت کے خلاف گواہی دے دیں گے اللہ میں نے حق پہنچا دیا تھا، حق کا حق بالکل ہونا واضح ہو جائے گا اور ظالمین کے لیے کوئی چھٹکارے کی بات نہیں ہوگی. اس کے بعد اگلا رکوع ہے قارون کا واقعہ. قارون ایک سمبل ہے مال و دولت کا. قارون یہ چچا زاد بھائی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر قوم فروش لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ پوری قوم کا سودا کر لیتے ہیں، ظالم قسم کے لوگ. اس نے فرعون کے ہاں تعلقات بڑھائے اور اس قوم کا سودا گویا کہ کیا. یہ فرعون کا ایجنٹ بنا ہے اور اس نے اپنی قوم کے خلاف سرکشی کا معاملہ کیا، قوم فروشی کا معاملہ کیا. اور یہ جو ہے یہ بھی بڑے تکبر میں تھا، علم کے تکبر میں تھا، اپنی جو بھی اقتدار تھا بلکہ مال و دولت تھا اس کے تکبر میں تھا. تو مال والوں کے لیے بھی بڑی قیمتی ہدایات یہاں پر آ رہی، اور جو مادہ پرست قسم کے لوگ ہیں اور جو قوم فروش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا اہم مقام ہے. قرآن حکیم میں اس مقام پر آیا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا تو اس نے اس قوم کے لوگوں کے خلاف زیادتی کا معاملہ کیا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں، کیس، چابیاں، ان خزانوں کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھی بھاری ہوتی تھی کہ وہ اٹھا سکیں. ارے خزانے تو بہت، خزانوں کی چابیاں اتنی کہ ایک بڑی طاقتور جماعت کے لیے اس کو اٹھانا بڑا دشوار. اندازہ کریں، کیا اندازہ کریں گے کتنے خزانے ہوں گے. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یاد کرو جب اس کی قوم نے کہا کہ اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کو رہنمائی دی گئی، لوگوں نے دی، لیکن اس سے سمجھا تو نہیں ہوگا. آگے اس کا بیان آگے آئے گا. اگلی آیت میں مال کے حوالے سے 4 ہدایات. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس سے آخرت کے گھر کو طلب کرو، ادھر رہ کر ادھر کی فکر کرو. اللہ اپنی جائز حاجات پر بھی خرچ کرو، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں بھی خرچ کرو، کل کے لیے ذخیرہ کرو. نمبر 2 وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو. اللہ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، یہ نعمتیں تمہارے لیے عطا کی ہیں، جائز حصہ استعمال کرو، جائز طور پر حاصل کرو، جائز طور پر خرچ کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، کنجوس نہ بنو. نمبر 3 وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تم پر احسان فرمایا تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اللہ نے نعمت عطا فرمائی، دوسروں کو بھی اس نعمت میں شریک کرنے کی کوشش کرو، یہ بھی شکرانہ ہے. نمبر 4 وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ. جب مال بیجا اڑایا جاتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ نہ ہو، صحیح جگہ خرچ نہ ہو اور نمود و نمائش کے اندر بہایا جائے، تو کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک بات آتی ہے کہ یہ گلچھرے اڑائے اور ہم خودکشیاں کریں، لوٹو ان کے مال کو، اور پھر مال بیجا اڑانے کے نتیجے میں معاشرے میں کیوس پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے. فرمایا کہ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد مت مچاؤ. یہ 4 تعلیمات عطا ہو رہی ہیں مال کے حوالے سے. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. قال انما اوتیت علی علم عندی، کہنے لگا یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے عطا ہوا جو میرے پاس ہے. یہ مجھے یاد ہے نا باغ والے کا واقعہ، سورۃ الکہف کا جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا، یہ میرا باغ، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ارے بھائی تو نے نہیں کیا، اللہ کی عطا ہے. یہ مادہ پرستی والا طرز عمل جو قارون نے بھی اختیار کیا، اس کا تذکرہ، یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا جو میرے پاس ہے، میری پلاننگ، میری انٹلیکٹ، میرا کمال، میں یہ رٹ لگا رکھی تھی اس نے. اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا وہ جانتا نہیں کہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ سخت تھیں قوت میں اور اس سے زیادہ تھیں جمعیت میں، تعداد کے اعتبار سے بھی. بڑی بڑی قومیں مٹا ڈالیں، اس کی کیا اوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہر سکے. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں
سوال تھوڑی کیا جاتا ہے. ارے کون سا مجرم عام طور پر قبول کرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو سوال کرنے کی حاجت کیا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ از خود جانتا ہے. فخرج علی قومہ فی زینتی، پھر وہ قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ نکلا. ہٹو بچوں کی صدائیں لگ رہی ہوں گی، نظارہ ہو رہا ہوگا، شان و شوکت کا ادار ہو رہا ہوگا. ذرا آج کے بھی نظارے ذہن میں لے کر آئیے. تو نکلا اپنی شان و شوکت کے ساتھ. آج بھی ہوتا ہے نا، بس میں کیا آپ کے سامنے تبصرہ کروں، سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، راستے روک دیے جاتے ہیں وی آئی پیز کو. بس اتنا ہی کافی ہے میرے خیال سے. ذرا ذہن میں لے کر آئیے. فخرج علی قومی فی زینتی، پھر وہ قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ نکلا. دنیا پرستوں کی رال ٹپک گئی، دنیا پرستوں کی رال ٹپک گئی. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی ویسے ہی ملا ہوتا جو قارون کو دیا گیا. انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے. دنیا پرست ایسے کو نصیب والا کہتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حامیم السجدہ میں پڑھیں گے آیت 34-35 میں، اللہ اس کو نصیب والا کہتا ہے جو حق پر ہو، حق پر عمل کرے، حق کی دعوت دے، برائی کا جواب بھلائی سے دے، دین کی دعوت میں لگا رہے. اللہ اسے کہتا ہے کہ وہ نصیب والا. دنیا برس کہہ رہے بڑے نصیب والا. اس کے برعکس حق والوں نے کیا کہا؟ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا تھا، پیغمبر کے ذریعے تعلیم ان تک پہنچی ہوگی، جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب، اللہ کا عطا کردہ مال وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے عمل کیا نیک. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ بات تو صبر کرنے والوں کو سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے دیے پر راضی رہیں، قناعت کریں. اللہ ہی کا فیصلہ جس کو زیادہ دے جس کو کم دے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے، قناعت اختیار کریں گے، صبر شکر کے ساتھ رہیں گے، ٹینشن فری لائف ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ ایمان والے سمجھا رہے ہیں. اب انجام کیا ہو رہا ہے قارون کا؟ فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. سارا ہی گیا. ویسے مجرم دنیا سے جاتے ہیں، بدماش لوگ جاتے ہیں، چور اچکے بھی جاتے، پیچھے کسی کے کام آتا ہوگا نا. ادھر تو ہو رہا ہے کہ اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی بچانے کے تعلق سے. وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود ہوا بدلہ لینے والوں میں سے. ارے اللہ کا فیصلہ آ جائے تو پھر کوئی ٹکتا نہیں ہے، چاہے وہ فرعون ہو یا قارون ہو یا شداد ہو یا نمرود ہو یا قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو، کوئی بچتا نہیں جب رب کا حکم آ جاتا ہے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، اور جو کل تک اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے، جن کی رال ٹپکی تھی، احساس ہو گیا ان کو، صبح کے وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے شامت، اللہ تعالیٰ ہی ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم، وہی بہتر جانتا ہے. اسی کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ضرور ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے شامت کافر فلاح نہیں پاتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہے، ہم اسے ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں بچاتے. نہ فرعون کی طرح بڑائی چاہنے والے، نہ قارون کی طرح فساد نہ چاہنے والے، جو ان باتوں سے، تکبر سے، فساد سے بچنے والے، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور عمدہ انجام تو متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے. کس بات کا پرہیز؟ گناہوں کا پرہیز. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا اس سے بہتر صلہ پائے گا، اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے. پہلے بھی ذکر آ چکا، اللہ بڑھا چڑھا کر نیکی کا اجر عطا فرماتا ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے اس کے سوا بدلہ نہیں ملے گا جو وہ اعمال کرتے تھے. جیسا برا عمل کیا ویسا ہی بدلہ ان کو دیا جائے گا. نبی پاک علیہ السلام کے لیے بڑی خوشخبری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک اے نبی جس رب نے آپ پر قرآن کو فرض یعنی لازم کیا ہے وہ ضرور لوٹنے کی جگہ پھیر لائے گا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی تبلیغ کرنا فرض، قرآن کے احکامات سکھانا حضور کا فرض، قرآن کے احکام کے نفاذ کی محنت کرنا حضور نے 23 برس کر کے اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا. اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوٹنے کے مقام پر پھیر لائے گا. دو معنی اہل علم نے بیان فرمائے، ایک فتح مکہ ہوگی جب آپ ہجرت فرمائیں گے واپس تشریف لائیں گے، فتح مکہ ہوگی، دین غالب ہوگا، یہ دنیا میں خوشخبری کا معاملہ. اور ایک اللہ آخرت میں آپ کو لوٹائے گا اور مقام محمود اور بڑے بڑے انعامات حضور کو عطا ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم.
قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، اور اے نبی علیہ السلام آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے نزول ہوا۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو پس آپ ہرگز کافروں کے لیے مددگار نہ ہو جائیے گا۔ اس انداز کو ذہن میں رکھیے گا، حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے کافروں کو سنایا جا رہا ہے۔ حضور اپنے پاس سے تھوڑی پیش کر رہے ہیں، اللہ نے پسند فرمایا، اللہ نے آپ کو چنا، اللہ نے قرآن آپ کو عطا فرمایا، تو یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تمہاری طرف کبھی بھی نہیں جھکیں گے۔ یہ سنایا کس کو جا رہا ہے؟ مشرکین کو۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور ہرگز وہ اللہ کے احکام سے روک نہ پائیں آپ کو اس کے بعد کہ جب وہ نازل کر دیے گئے اے نبی آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جائیے گا۔ ظاہر بات ہے کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یہ مشرکین کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری پیشکشیں بالکل قبول نہیں کی جائیں گی۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکارنا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے سوائے اس کی ذات کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان میں وہی انداز یہاں، کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی ذات کے سوا ہر شے فنا ہو جانے والی ہے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کے لیے حکم کا اختیار ہے اور اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں اسپائڈر کو، مکڑی کو۔ کیوں کہا گیا؟ ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیوں ذکر ہوا بعد میں تفسیر آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ عنکبوت 5 نبوی میں تقریباً نازل ہوئی ہے، ہجرت حبشہ والا سال، بڑا مشکلات کا دور ہے، ایمان والوں پر مصائب ہیں، اور نوجوان جو ایمان قبول کر رہے تھے ان پر زور ڈالا جا رہا تھا حق کو چھوڑنے کا، غلاموں پر زندگی اجیرن کی جا رہی تھی۔ ایسے مشکلات کے دور میں بڑا قیمتی مقام ہے سورہ عنکبوت، جو اللہ تعالیٰ نے آیات عطا فرمائی اہل ایمان کے لیے ہدایات کے طور پر۔ اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ایمان والوں کی آزمائش کا ذکر بھی آئے گا، پچھلے رسولوں کا تذکرہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ایک محنت فرما رہے تھے، اس محنت کے تعلق سے بھی تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ نہ، ایمان لانے کا دعوت تو تم نے کیا ہے لیکن امتحانات کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا۔ مخلص ایمان والے تو کھرے ثابت ہوتے ہیں لیکن کھوٹوں کو بھی تو اللہ الگ کرے گا نا۔ اس تعلق سے آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تو اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا ان کو جو سچے ہیں، اور اللہ ظاہر فرما دے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ یہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب آزمائش آئیں گی، اور خاص طور پر مدنی دور میں ہم منافقین کے طرز عمل کو دیکھتے، ایڈوانس میں پہلے سے گویا کہ ایمان والوں کو بتا دیا گیا، لیکن مکی دور میں بھی آزمائشیں بہت آئی ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ ساء ما یحکمون، برا ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ مشرکین کے سرداروں کو کہا گیا جو ظلم و ستم کر رہے تھے پیارے صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بتایا گیا یہ بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اور یہ تسلی ہے اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے بڑا پیارا مقام۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا وعدہ تو ضرور آنے والا ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ تو تم آخرت کی فکر کرو۔ بلال رضی اللہ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے، سمیہ شہید کر دی گئی، یاسر شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ بتا رہے تو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تمہارا اجر اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا، بہت علم رکھنے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو جہاد کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے جہاد کرتا ہے، جو اسٹرگل کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اسی کو فائدہ ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ یقیناً تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری محنتوں کی ضرورت نہیں، اللہ غنی ہے، تمہارا اپنا فائدہ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور ہم ضرور انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔
اس کے بعد بعض نوجوان تھے جن کا جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کے والدین نے پریشر ڈالنا چاہا کہ نبی مکرم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دو. اب یہ بڑی مشکل آ گئی ماں باپ کے تعلق سے، تو مشرک ماں باپ ہوں، کافر ماں باپ ہوں، حسن سلوک تو کیا جائے گا، بات نہیں مانی جائے گی، اس کا تذکرہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم پر زور ڈالیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ ماننا. ماں باپ مشرک و کافر، حسن سلوک کیا جائے گا، بات نہیں مانی جائے گی. ہمارے ماں باپ تو مسلمان الحمدللہ، لیکن اگر معصیت کا حکم دیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کے حکم دیں، تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، حسن سلوک کرتے رہیں گے. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں ضرور بتا دوں گا وہ جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے. سبحان اللہ، کوئی ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے یا ماں باپ گھر سے نکال رہے ہیں، کٹ رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے. ان پیارے صحابہ کو اللہ نے رسول پاک علیہ السلام سے جوڑ دیا، پھر آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا. ارے کہیں کٹو گے تو کہیں جوڑ بھی دے گا اللہ نیک لوگوں میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا تو انہوں نے لوگوں کے ستانے کو سمجھ لیا جیسا کہ اللہ کا عذاب ہو. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آئے تو ضرور وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اے مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ خوب جاننے والا نہیں جو کچھ کہ دنیا جہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہے، عالمین والوں کے، جہان والوں کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کو خوب جاننے والا نہیں؟ یہ ایک طرز عمل ہے، خاص طور پر مدنی دور میں سامنے آئے گا. ذرا مشکل آئی تو ایسے سمجھ بیٹھے اللہ کا عذاب آ گیا، لوگوں کی طرف سے مخالفت آئی تو سمجھ بیٹھے اللہ کا عذاب، استغفر اللہ. اور ذرا مسلمانوں کو مدد مل جائے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، لاؤ ہمارا حصہ پیش کرو. یہ ایڈوانس میں بکی صورتوں میں بتایا گیا. مدنی دور میں نفاق کا معاملہ زیادہ کھل کر سامنے آیا، اسی لیے آگے ارشاد ہوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق کا رویہ اختیار کیا. یہ کھرے کھوٹے کے فیصلے ہوں گے جب آزمائشوں سے گزارا جائے گا. ناظرین کرام، سلسلہ کرام رہے گا جاری. دور ترجمہ قرآن کے حوالے سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کیو ٹی وی کی لائیو نشریات اور دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ ہے جاری. سورہ عنکبوت کا ہم نے مطالعہ شروع کیا. دور مشکلات کے لیے بڑی اہم ہدایات عطا ہو رہی ہیں. آئیے اپنے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. دور ترجمہ قرآن کے تعلق سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، اور کافروں نے ایمان لانے والوں سے کہا کہ تم ہمارے راستے پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، یعنی ان کے بوجھ. وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ ان کے گناہ اٹھانے والے نہیں کچھ بھی. انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں. یہ بڑا شوگر کوٹڈ انداز تھا. ایک تو ماں باپ نے پریشر ڈالا، ایک بڑے بوڑھوں نے پریشر ڈالا نوجوانوں پر، خاص طور پر جو ایمان لا رہے تھے، ایمان قبول کر رہے تھے. چلو اگر تمہیں کوئی گناہ ملے گا تو ہم اس کا بوجھ اٹھا لیں گے. یہ ذرا اس شوگر کوٹڈ انداز میں حق سے روکنے کی مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے کوشش کی. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور بہت سے بوجھ اور بھی اٹھائیں گے اپنے بوجھ کے ساتھ. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ضرور ان سے پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے. خود گمراہ ہوئے، اس کا بوجھ بھی ہوگا، دوسروں کو حق سے روکا، اس کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا. صدقہ جاریہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ تو گناہ جاریہ کی مثال اس مقام پر آ رہی ہے. اگلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. رسولوں کے واقعات دور مشکلات کے دور میں بار بار ذکر آ رہا ہے کہ اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے تسلی اور مخالفین حق کے لیے عبرت کا سامان ہو. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 950 برس رہے. اللہ اکبر، اس قدر استقامت کے ساتھ دین کی دعوت پیش کی، 950 سال. فاخذهم الطوفان وهم ظالمون، بس طوفان نے اس قوم کو آ پکڑا اور وہ لوگ ظالم تھے. فانجیناه واصحاب السفینة وجعلناها آیة للعالمین، پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا.
وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو اور اسی کا تقوی اختیار کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، بے شک تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی اور تم جھوٹ گھڑتے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں. فابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوہ واشکروا لہ، بس تم اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اس کا شکر ادا کرو. رازق اللہ، معبود بھی وہ، شکر بھی اسی کا ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جاری ہے. آگے آیت نمبر 24 سے سلسلہ دوبارہ جاری ہو جائے گا. درمیان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ کلام، وہ جو کشاکش اہل مکہ اور نبی مکرم علیہ السلام کے درمیان جاری تھی، اس کے تعلق سے کلام ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر اے لوگو، اے مشرکین مکہ، تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکی ہیں بہت سی امتیں تم سے پہلے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول علیہ السلام کے ذمے تو صرف پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسے تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے اور پھر وہی اسے لوٹائے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، آپ فرمائیے زمین میں چل پھر کر دیکھو کیسے اللہ تعالی نے تخلیق کی ابتدا فرمائی. ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ اسے دوسری اٹھان میں اٹھائے گا. بگ بینگ کو آج ہم جانتے ہیں، کائنات کی رنگا رنگی ہمارے سامنے ہے، رنگینی نظر آ رہی ہے مخلوقات کے اندر. اس سب میں دلیل ہے کوئی بنانے والا، اور نہ تھے تو بنا دیا، تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے. والیہ تقلبون، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہو، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، یعنی تم اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، اس کے دین کو، وہ دین کو غالب کرنا چاہے تو روک نہیں سکتے، وہ حکم نافذ کرنا چاہے وہ روک نہیں سکتے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ میری رحمت سے نا امید ہو گئے. واولئک لہم عذاب علیم، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اس بیان کے بعد اب قوم جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے اس کا جواب آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اب قوم کا جواب سنیے. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار، تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ تم انہیں قتل کر ڈالو، شہید کر ڈالو معاذ اللہ، یا ان کو جلا دو معاذ اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو آگ سے بچا لیا. یاد آ گیا، آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے خاطر اللہ پر توکل کرتے اس آگ میں کود بھی پڑے، لیکن اس آگ کو جلانے کی اجازت نہیں تھی، وہ ٹھنڈی کر دی گئی، سلامتی بنا دی گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم نے اللہ کے سوا بت بنا لیے ہیں دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے. یہ ہوتا ہے برے دوستوں کا معاملہ. دیکھا دیکھی کے اندر بندہ برائی میں پڑ جایا کرتا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے شرک کی، بس دیکھ رہے کہ باپ دادا ایسے کرتے ہوئے آئے، دوست احباب یہ کر رہے ہیں، اسی دھندے کے اندر پڑ گئے، عقل کو استعمال نہیں کیا، شعور کو استعمال نہیں کیا. کل کیا ہوگا؟ فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا، ویلعن بعضکم بعضا، اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت کرے گا. یہی دوست احباب جن پر تقیہ کیا تھا کل لعنت ملامت کریں گے. تو بھائی آج آدمی دیکھ لے کس کو دوست بنا رکھا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھو تم نے کس کو دوست بنا رکھا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سورہ توبہ آیت نمبر 119. سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اچھے ماحول میں ہوگا بندہ، اچھی باتوں کو سیکھے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت کرے گا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. فَآمَنَ لَهُ لوط، پس ان پر ایمان لائے لوط علیہ السلام. ان کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی فرمائی تھی. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، گھر بار کو، قوم کو، وطن کو چھوڑنے کو تیار ابراہیم علیہ السلام. إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے.
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا اسحاق اور یعقوب بیٹے اور پوتے، اور ان میں نبوت کا سلسلہ جاری، آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب جاری کر دی، اور ہم نے وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو ان کا اجر عطا فرمایا دنیا کی زندگی میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو، تو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم لوگ بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے کبھی بھی نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور صحیح راہ کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی فطرت کے راستے کو کاٹتے ہو، نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر یہ ہم جنس پرستی کی گندگی تم اختیار کرتے ہو معاذ اللہ۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی محفلوں میں اعلانیہ ناشائستہ حرکات کرتے ہو، اعلان گناہ کے کام کرتے ہو۔ یہ تو صدیوں پرانا معاملہ ہے، آج تو قانون کے سہارے گندگی بے حیائی دکھانے کی اجازت دی جاتی ہے، قانون کے سہارے دنیا کے کچھ ممالک کے اندر ہم جنس پرستی کو حلال قرار دے دیا گیا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ ڈرو، عبرت حاصل کرو ان کے انجام سے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، بس ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے کہا ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب مفسدین کی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اب پیغمبر اللہ کے حضور التجا فرما رہے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، بیٹے کی خوشخبری، قالوا إِنَّا مُهْلِكُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسحاق کی خوشخبری عطا ہوئی اور پھر یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے۔ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، بے شک اس بستی کے لوگ بہت ظالم ہیں۔ قال إِنَّ فِيهَا لُوطًا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس میں تو لوط بھی ہیں علیہ السلام۔ قالوا نحن اعلم بمن فيها، فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں ان کو جو اس بستی میں ہیں۔ لننجینہ اہلہ الا امرأتہ كانت من الغابرین، یقیناً ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیں گے کہ وہ بیوی تو ان کی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، نافرمان۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے دلگیر ہوئے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت اور غم نہ کھائیں۔ یہ واقعات الحمدللہ پہلے تفسیر سے بھی آ چکے ہیں۔ انا منجوک واہلک الا امرأتک كانت من الغابرین، بے شک ہم آپ کی بیوی کے سوا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں کہ وہ بیوی تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بے شک ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بدکاری کرتے تھے، فسق کا کام کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور یقیناً ہم نے اس بستی سے کچھ وعدے نشان ان لوگوں کے لیے چھوڑ رکھے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس بستی کو ڈیڈ سی میں غرق کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور مدین والوں کی طرف ان کے برادری کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، برادری کے فرد تھے، بس انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کے امیدوار رہو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ فکذبوہ فاخذتہم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر ان لوگوں نے ان شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان لوگوں کو آ پکڑا زلزلے نے، بس صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، عذاب نے ان کو مٹا ڈالا۔ وعاد وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، اور ہم نے ہلاک کیا، اللہ فرماتا ہے عاد و سمود کو، اور یقیناً تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو گئے ہیں۔ ان کی بستیاں مشرکین جب سفر کرتے تھے تو راستے میں آیا کرتی تھی، ان کے مساکن ان کو دیکھتے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور شیطان نے ان لوگوں کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا، ان کے برے کاموں کو خوب خوشنما بنا کر دکھا دیا، بس انہیں رائے حق سے روک دیا، حالانکہ وہ لوگ سمجھ بوجھ والے تھے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، یہ پچھلے لوگ جاہل نہیں تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی، شان و شوکت، تجارت وغیرہ سب کچھ عطا کی تھی۔ فرعون کے پیرامڈس کو آپ دیکھیں، 2.6 ملین 26 لاکھ پتھر اس
اس کے اندر موجود ہے، اس کے ڈیزائن کو آج کل کے انجینئرز اگر دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں، بے وقوف نہیں تھے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو، ماضی کی قوموں کو پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ they were not dead people, they were active people۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سمجھ بوجھ والے تھے، لیکن جب وحی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اللہ نے برباد کر دیا۔ وقارون وفرعون وحامان، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی اللہ فرماتا ہے ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو لوگوں نے تکبر کیا زمین میں، اور وہ بچ کر بھاگ نکلنے والے نہیں تھے۔ اگلی آیت جو لوگ بھی نوٹس لے رہے ہیں نوٹ کیجئے گا، پچھلی اقوام کا ذکر آیا، ان پر جو مختلف نوعیتوں کے عذاب آئے ان سب کو اللہ نے اس اگلی ایک آیت میں جمع فرما دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بس ہم نے ہر ایک کو اس کی گناہ پر پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی، لوط علیہ السلام کی قوم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض کو چنگھاڑ نے آ لیا، شعیب علیہ السلام کی قوم بھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، قارون کا واقعہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، فرعون اور نوح علیہ السلام کی قوم۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اس کے بعد مکڑی کا بیان آ رہا ہے، اسپائڈر کا بیان کیوں آ رہا ہے؟ بڑا بلیغ نقطہ اس مقام پر قرآن نے عطا فرمایا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، لوگوں کی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لی اللہ کے سوا مددگار، مکڑی کی مانند ہے۔ اتخذت بیتا، اس نے گھر بنایا، وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر یقیناً مکڑی کا گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے، اللہ جو کائنات کا بادشاہ ہے اس کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے پڑنے والے، مخلوق سے امیدیں رکھنے والے، مخلوق سے توقعات رکھنے والے، ان کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان کو پکارنے والے، ان کا عقیدہ اتنا ہی بھونڈا ہے بلکہ کمزور ہے جتنا مکڑی کا جالا، ہوا چلی ٹوٹ گیا، ٹچ کیا ٹوٹ گیا۔ جتنا یہ گھر مکڑی کا کمزور ہے اتنا یہ شرک کا عقیدہ بھونڈا ہے اور کمزور ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کی مثال مکڑی کی دی۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی شے کو، یعنی مشرکین جو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی شے کو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں نہیں سمجھتے سوائے وہ جو علم رکھنے والے ہیں، یہ علم رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہمیں اور سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بامقصد، پرپسفل۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں یقیناً ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 20 پارے اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئے۔ رمضان شریف کے 2 عشرے مکمل ہوئے تو اللہ کے فضل سے ہمارے 20 پاروں کا مطالعہ بھی مکمل ہوا۔ اب آخری عشرہ شروع ہو گیا تو آخری حصہ قرآن کا آخری 10 پاروں کا مطالعہ شروع کر چکے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب آئیے 21 پارے کا آغاز کریں۔ بڑی پیاری ہدایات، اہل ایمان کے لیے بڑی پیاری ہدایات۔ مشکلات کے دور میں کیا کرنا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی علیہ السلام تلاوت کیجئے اس کتاب میں سے جو آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کی گئی، اور نماز قائم کیجئے۔ تلاوت قرآن سے سہارا ملے گا، ایمان کی بڑھوتری ملے گی، حق پر استقامت کا مظاہرہ ہو سکے گا۔ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی تلقین ہے نا، البقرہ آیت نمبر 153 میں ذکر آتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز پابندی سے ادا ہو، سمجھ کر ادا ہو، توجہ کے ساتھ ادا ہو تو اس کے اثرات آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنی دیر نماز میں کھڑا اتنی دیر تو برائی سے بچ گیا نا بھائی، اس کے بعد بھی نمازوں کی حفاظت کرے گا تو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی شے ہے۔ نماز متعین اوقات میں آداب کے ساتھ، تلاوت کے اپنے متعین آداب ہیں، اوقات تو بہرحال نہیں کہوں گا، آداب ہیں، لیکن ذکر کا معاملہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے۔ تلاوت کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں ہیں، مسنون اذکار، ان کو بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جب اللہ کے ذکر سے جڑے رہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہم اللہ کو یاد کریں گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ ہمارا ذکر خیر فرمائے گا، اللہ ہمیں یاد رکھے گا، تو پھر استقامت ملے گی اور حق کی راہ میں کھڑے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا آسان ہوگا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو۔
اب ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آئے گا، سن 5 نبوی کا معاملہ، اہل کتاب سے ڈیبیٹ ہوگی، مباحثہ ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، اس کے آداب کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرنا، یعنی مجادلہ، بحث، ڈیبیٹ، مگر اس طریقے پر جو سب سے بہترین ہو، بیسٹ آف، یعنی جو بہترین انداز ہے اس کے ذریعے سے دعوت دینا، چاہے اہل کتاب کو دعوت دے رہے ہو، ڈیبیٹ کرو تو الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو سب سے بہترین ہو، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم پر اتر آئے، تو پھر ان کو جواب دیا جا سکتا ہے، بٹ انڈر نارمل سرکمسٹانسز مجادلہ ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، ڈیبیٹ ہوگی احسن طریقے سے۔ یہ نقطہ اور بھی آئے گا انشاءاللہ سورہ حامیم السجدہ میں پڑھیں گے، آیت 33 اور 34 میں انشاءاللہ۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، نصارہ سے کلام ہوگا، مسیحی لوگوں سے کلام ہوگا، تو کہا جا رہا ہے اور تم کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود معبود واحد ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کے مسلم ہیں، ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دعوت بڑی اصولی دعوت ہے اور یہ بڑے براڈ مائنڈڈ ہونے کا بھی تصور ہمیں دیتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور اہل مکہ میں سے بعض اس پر ایمان لاتے ہیں، مسیحی لوگوں میں سے، نصارہ میں سے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایمان لے آئے تھے، کچھ نصارہ اور بھی ایمان لائے، اور اہل مکہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ مکی دور کا 5واں برس سے ذہن میں رکھیے گا جب یہ صورت نازل ہو رہی۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات سے انکار تو وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نزول قرآن سے قبل نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، اس صورت میں تو حق ناشناس لوگ شک کرتے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کو نبی امی کہا جاتا ہے نا، امی کس مفہوم میں؟ معروف طور پر آپ نے کہیں سے پڑھا لکھا نہیں، لیکن ساری کائنات کو آپ نے پڑھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ نے ان لوگوں کی طرح معروف طور پر پڑھا ہوتا تو اس شک میں پڑھتے کہ شاید آپ نے لکھ لیا ہو، مگر آپ تو امی ہیں، آپ کو براہ راست رب کائنات نے سکھایا۔ یہ آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ جن علم عطا کیا گیا۔ اہل کتاب کے پاس بھی بشارتیں موجود تھیں، اور ایک رائے اہل علم کی ہے، یہ جو حفاظ قرآن ہوتے ہیں سبحان اللہ، ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو محفوظ فرما دیا۔ یہ اس کائنات کے اندر وہ انتظام رب نے فرمایا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ قرآن قیامت تک رب کائنات نے محفوظ فرما دیا۔ یہ بھی ایک رائے اہل علم نے بیان فرمائی اس مقام پر۔ وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم کرتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور وہ بولے ان پر کہ رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کر دی گئی، وہی فرمائش موعظے والی بات۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے بے شک نشانیاں وہ تو اللہ کے پاس ہیں۔ وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو واضح طور پر ڈرا دینے والا رسول ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ، پچھلی کتابوں کی تعلیمات اس میں آ گئیں، یہ ان کی اپنی زبان میں ہے، دنگ رہ گئے ہیں، اس سے بڑھ کر اور ان کو کیا چاہیے؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہوئے، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب کب کا آ چکا ہوتا یقیناً۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ان پر ضرور اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وقت معین پر عذاب آئے گا، یہ اللہ کے ہاں سے طے شدہ بات ہے۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافر
کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہم اجرنا من النار یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، جس انہوں نے ڈھانپ لے گا عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا مزہ چکھو جو تم اعمال کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اب موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ہجرت کا موقع آ رہا ہے، زمین اہم نہیں، اللہ کی عبادت اہم ہے، اگر اس کی خاطر گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ موت تو آ جائے گی، اپنے وقت پر آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ایسی موت کیا ہی اچھی موت ہوگی کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آئے، اس کے خاطر گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ضرور جنت کے بالا خانوں میں ٹھکانہ عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، بہترین ٹھکانہ، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا، برداشت کیا، مشقتیں جھیلیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ رازق وہ ہے۔ وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنے روزی کو رزق کو اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی روزی دیتا اور تمہیں بھی۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ رب کی عبادت کے تعلق سے کبھی رزق کا خوف نہ رکھنا، وہ پرندوں کو بھی دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے۔ تم اپنا طے کرا کے آئے ماں کے بدن میں جب 4 مہینے کے تھے، کبھی رزق کا معاملہ پریشان نہ کریں اللہ کی بندگی اور اس کے احکامات پر عمل کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم اختتام کر رہے ہیں اپنی اس نشست کا۔ 21ویں شب ہے، کوئی کیو ٹی وی پر انشاءاللہ مزید پروگرامز آج کے حوالے سے آپ دیکھیں گے۔ البتہ کل 22ویں شب میں ہمارے سیشنز جو عام طور پر 5 ہوتے ہیں تو وہ ہم 6 کریں گے۔ آج البتہ یہ 4تھا سیشن مکمل کر کے اب آئیے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور۔ آج بڑی پیاری رات ہے، شب جمعہ بھی ہے اور طاق راتوں میں سے 21ویں شب بھی ہے، اور جب یہ دونوں مل جائیں تو بعض اہل علم کا خیال ہے کہ امید ہے کہ شب قدر ہوگی۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مالک الملوک، یا رب السماوات والارض، یا رب الارباب، یا مجیب، یا قریب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اے اللہ ہم پر قرآن کے ذریعے رحم فرما، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے رحم فرما، اس کو ہمارا امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تیرے پیارے حبیب نے دعا سکھائی، اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں امن سلامتی عافیت عطا فرما، اے اللہ ہماری مشکلات کو راحتوں میں بدل دے، اے اللہ آسانی عطا فرما، اے اللہ ہر شر سے فتنے سے بچا، اے اللہ تمام محرومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں رزق حلال طیب عطا فرما، اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہو جا، اے اللہ اس ماہ مبارک کے مزید ایام اور راتوں کی قدر کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں قدر کی رات عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عطا فرما دے، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔